جو حیوان ہے، انسان وہ ہے جو حیوان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ناطق ہے، نطق کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ جب بولیں گے تو آواز قدرت آئے گی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ ہم بولیں گے تو کہا جائے گا انسان ناطق بول رہا ہے، جب وہ بولیں گے تو آواز قدرت آئے گی، یہ حیوان ناطق نہیں، یہ قرآن ناطق بول رہا ہے۔ ہمارے انہیں میں یہ فرق ہے، جب ہم بولیں گے ہمیں حیوان ناطق کہا جائے گا، وہ جب گفتگو کریں گے تو ان کے لیے آواز آئے گی کہ یہ قرآن ناطق بول رہا ہے۔ تم اپنی خلقت کو سمجھو، ایک حوالہ دے رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اور کتاب کا بھی حوالہ دے رہا ہوں، بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، اس کا حوالہ کسی مجلس میں دے بھی چکا ہوں، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، اور دوسرے اسی روایت کو شیخ مرتضیٰ انصاری نے بھی لکھا ہے۔ کتاب میرے ذہن میں اتنے وقت نہیں آ رہی ہے، کبھی بتا سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، خون نجس ہوتا ہے، جب تک جسم کے اندر ہے تو بہت سی نجاستیں انسان لے کے گھومتا ہے، وہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے تم 4 نجاستیں لے کے ہر وقت ٹہلا کرتے ہو، لیکن جب تک وہ باہر نہیں آ جا سکتی وہ نجس نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہماری برادری جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے، ہوش نہیں کھو دینا چاہیے۔ مولا کے غم میں ہم نے کما لگایا اس لیے مسجد میں ہم چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے جو چیز ہے اس کو اسی حساب سے رکھیے، اتنی اچھی لگتی ہے۔ زبردستی اپنی چیزوں کو معاذ اللہ اہل بیت کے اوپر مت تھوپیے، ٹھیک ہے؟ اپنے مقصد کو اہل بیت کے اوپر مت تھوپیے۔ جیسے نظریہ پیش کیا جاتا ہے، صاحب ہم جو ہے تقلید کیوں کریں؟ اس لیے کہ تقلید کے معنی بیعت کرنا، جب مولا نے بیعت نہیں کی تو ہم کیوں بیعت کریں؟ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، یہ کون سی آیت ہے، کون سی روایت ہے، کہاں سے آپ لے کے چلے آئے؟ مولا نے ہمارے بیعت نہیں کی تو اس لیے ہم نہیں بیعت کریں۔ اما بندہ خدا، آپ نے سمجھا ہی نہیں تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ اور میرا اپنا نظریہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں آپ تقلید مت کریے، کسی کی مت کریے۔ کس نے آپ سے کہا آپ تقلید کیجئے؟ اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجئے، اپنے مسئلے خود حاصل کر لیجئے، اپنے اندر اتنا علم پیدا کیجئے کہ اپنے مسئلے کو قرآن اور حدیث سے خود بخود حل کر لیجئے۔ کون آپ سے کہتا ہے کہ آپ تقلید کیجئے؟ لیکن اس لفظ کو لفظ بیعت سے تعبیر مت کیجئے، یا جیسے جو ہے ایک مسئلہ اٹھا تھا، پتہ نہیں ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، وہ تشہد کے اندر صحابہ علی اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ ارے یار، یہ سب ایسی باتیں کر کے برادری کو الگ مت کیجیے۔ سوچئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان طریقے کی گفتگو کر کے برادری کو الگ مت کیجیے۔ یہ ایک بہت بڑی یہودیوں کی سازش ہے کہ ایک ان کا اجتماع جسے کہا جاتا ہے ذکر آل محمد، اس کے اوپر یہ سب جمع ہوتے ہیں، سب کے سب جمع ہوتے ہیں، اور ان کا عالم، ان کا مولانا جو پڑھتا ہے اس کو یہ توجہ سے سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ملا کو خریدو، ملا جو کہے اس کی یہ بات مانیں گے۔ اور آپ اس میں خوب اس بات کو جانتے ہیں، یہ روک کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر جھوٹ بات بھی آپ سے کوئی کہے 10 مرتبہ تو ایک مرتبہ ہمارا ذہن سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ کچھ نہ کچھ صحیح ضرور ہے، ولو غلط ہو۔ جیسے مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہے صاحب، ارے امتیاز صاحب آپ کو قمر عباس صاحب تو ایسے ایسے کہہ رہے تھے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، تو کہیں گے نہیں صاحب ہم تو کئی سال سے جانتے ہیں ان کا مزاج ایسا نہیں، وہ اس طرح کی بات نہیں کر۔ پھر 2 دن بعد کہا، پھر 5 دن بعد کہا، پھر 7 دن بعد کہا، پھر 10 دن بعد کہا، تو یہ فطرت بشریت ہے، یہ بشر ہے، اس کا ذہن سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے۔ تو ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، نماز بتاؤ کیا ہے، اہل بیت بتاؤ کیا ہے۔ تم کو کس نے پاور دیا ہے کہ تم ترازو لے کے تولو افضل کون ہے مفضول کون ہے؟ تم کو کس نے یہ پاور دیا ہے آپ ترازو لے کے تولنے کے لیے بیٹھ گئے کس میں افضل کون ہے مفضول کیا ہے؟ پہلے خود غور سے سوچو جو ہم پڑھتے ہیں وہ کتنی قبول ہوتی ہے؟ تم کو کس نے پاور دیا ہے؟ حقیقتاً منائیے یہ خوشی کہ سب کے مذہب کے علماء نے کہا ہے اگر نماز کے اندر اہل بیت کا تذکرہ نہ کیا جائے تو نماز باطل ہو جائے، ورنہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم آپ پڑھتے ہیں، وہ قابل قبول ہے بھی نہیں ہے۔
مت دنیا بھر کے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، اس کے بعد خوش ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ممبر سے کہہ رہا ہوں، کہیں ادھر سے نہیں کہہ رہا ہوں. آتے ہیں نہیں آتے؟ فرش کے اوپر بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بتائیے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ منہ سے بولیے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. جو نماز پڑھتے ہیں وہ بتائیں گے، جو نہیں پڑھتے ان کو کیا معلوم آتے کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نماز مغرب میں پڑھتا ہوں، مغرب کی 3 رکعت واجب قربتن اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. یہ چل رہا ہے سلسلہ. بینک میں ابھی ہمیں وہ بھی جمع کرنا ہے، اور گیس بھی بک کروانی ہے، لڑکے کی فیس بھی جمع کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے ابھی ہمارا افسر بھی ہمیں بلا لے تو یہ بھی کام کرنا ہے. کہاں چلی گئی؟ حقیقتاً اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر اہل بیت کے اوپر درود نہ بھیجا جائے تو نماز قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے آخر میں فقرہ کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کس نے بتایا، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اسی نے بتایا ہے جو تیرا عبد ہے اور رسول ہے. اب نماز رکیے کدھر؟ آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، چلی گئی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میں نے ایک منزل میں آپ کو روکا تھا، کل 5 منٹ باقی رہ گئے، میں کیا عرض کروں. اور جب میں دوسرے گیئر میں پہنچتا ہوں ٹائم ختم ہو جاتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خون نجس ہوتا ہے. خون باہر نکل آیا نجس ہے. ہو سکتا ہے میں کوئی بیٹھا ہوا غالی قسم کا ہو تو ہمارے اوپر فتویٰ بھی لگا سکتا ہے، یہ مقصر تو نہیں آ گیا ہے لکھنؤ سے، ٹھیک ہے، یہ مقصر کی بات نہیں ہے. میں اس لیے نہ سمجھیے گا کہ میں بھائی امتیاز صاحب کی تعریف کرتا ہوں، میں صرف اس لیے ان کی تعریف اپنے یہاں بھی کرتا ہوں کہ کم از کم یہ ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے یہاں بلاتے ہیں جو آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا انتخاب کیوں؟ چونکہ وہ بھی اس لائن سے کافی دن تک جڑے رہے ہیں. اور حقیقت معرفت اہل بیت یہی ہے کہ مجلس میں عشرے میں آپ کچھ نہ کچھ جانیں اور سمجھیں. ٹھیک ہے عزیزان گرامی، خون نجس، یہی میں نے آپ کو روکا تھا نا. خون نجس ہے. بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، مسجد کوفہ میں وہاں بھی خون گرا ہے. جن کا ذہن وہاں تک پہنچ گیا میری طرف سے سبحان اللہ. اب آپ سمجھے بشر کیا ہے اور نور کیا ہے. مثال دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. آپ آئے امام بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آئے تو مسجد تک بنی ہوئی ہے، آپ نے توجہ نہیں کیا، آپ کا ہاتھ دروازے ٹکرا گیا. تقریباً لوہے کے دروازے ہوتے ہیں مسجدوں میں، اب لکڑی کا تو ہوتا بھی نہیں ہے. ویلڈر جو ہوتا ہے، جو ویلڈنگ کرتا ہے، کبھی کبھی نقطہ رکھ کے بھول جاتا ہے. اس کو بھی نقطے سے بڑا عشق ہوتا ہے، وہ نقطہ رکھ کے بھول جاتا ہے اور اس کے اندر خراش پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے توجہ نہیں کی، ہاتھ لگا، اس نے پھاڑ دیا. جب پھاڑا، خون کے قطرات فرش مسجد کے اوپر گر گئے. آپ انتظار کر رہے تھے کہ مولانا صاحب آئیں، صابر صاحب آئیں تو میں پوچھوں سرکار بتائیے خون نجس ہے کہ پاک ہے. جیسے وہ آئے، آپ نے کہا مولانا یہ انگلی کٹی، خون گرا، یہ بتائیے نجس ہے کہ پاک. مولانا صاحب نے کہا بشر. میں کیا عرض کر رہا ہوں، اے حضرت بشر، یہ تمہارا خون گرا ہے اس لیے فرش مسجد نجس ہو گیا. جب تک اسے پاک نہیں کیا جائے گا یہاں کے اوپر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. لیکن چونکہ ہم کو تحفۃ العوام بہت زیادہ یاد تھی، ہم تھے بہت بڑے بقرات محلے کے اندر، کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہی آیت اللہ خمینی ہیں، ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. یہ ہماری برادری کی ایک مجبوری ہے. کچھ بڈھے دقیانوسی ہوتے ہیں، دقیانوسی جانتے ہیں نا؟ ہاں، مطلب تحفۃ العوام قاعدے سے یاد ہو گئی تو ہر مولانا سلجھے رہیں گے. یہ جانتا ہوں، یہ جانتا ہوں. وہ بے وقوف تھا جو زندگی صرف کر رہا تھا. تم تو فتح العوام پڑھ لیے بہت کچھ جان گئے. وہ بیچارہ جو ہے چھوٹا سے فالا 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 رٹتے رٹتے ایک مدت اس نے اپنی زندگی گزار دی. وہ کچھ نہیں جانتا ہے. آپ کو بہت کچھ آتا ہے. نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آئے گھر کے اوپر تو فتح العوام میں لکھا ہوا ہے. تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے تو فتح العوام اس زمانے میں تحفہ تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس دور کے جو علماء تھے ان کو انتخاب تھا، اور حالات کے بدلتے بدلتے فتویٰ بدلا بھی جا سکتا ہے.
آپ اس کو حجت بنا کسی کے سامنے مت پیش کیجیے کہ صاحب یہ تحفۃ العلماء میں لکھا ہے تو اس کا مطلب حجت ہے. نہیں، بہت سی چیزیں بدلتی رہتی ہے، حالات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے. یہاں لوگ بیٹھے ہیں گواہی دیں گے، بھائی امتیاز صاحب بھی شاید گواہی دیں. ایک زمانے میں خمینی صاحب نے سگریٹ پینا حرام قرار دیا تھا. خمینی صاحب نے سگریٹ پینا حرام قرار دیا تھا. جو سگریٹ پیے گا حرام ہے، جو بیچے گا اس کو بھی مار دیا جائے گا، اس کو بھی سزا دی جائے گی. بیچتے بھی نہیں تھے، پیتے بھی نہیں تھے. 5 سال کے بعد انہوں نے فتوی چینج کر دیا. انہوں نے کہا جو میرے مقلد وہ نہیں پیئیں گے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، چونکہ اس دور میں پتہ چلا تھا، نیا نیا انقلاب آیا تھا، تو یہ چرسی مزاج والے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ چرسی مزاج والے، ان کی فطرت نہیں بدلی تھی تو یہ سگریٹ کے اندر چرس بھر کے پیا کرتے تھے پارسی لوگ. تو ان کو پتہ چلا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو حرام قرار دیا تھا. اب آپ کہیں صاحب تحفۃ العلماء میں لکھا ہی نہیں ہے، تو تحفۃ العلماء ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جو چیزیں ہیں ضرورت کی اچھی بات ہے. اب انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم تو اس کی معلومات کریں گے، نیٹ کا زمانہ ہے. پوتے کو بلایا، پوتا ادھر آ جا. پوتا آ گیا، لیپ ٹاپ کھولے، نیٹ ملایا. جس کی بھی تقلید کرتے اس کے پاس میسج بھیجا، سرکار میں گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، میرا ہاتھ ٹکرا گیا، خون کے قطرات فرش مسجد کے اوپر گرے، بتائیے خون نجس ہے کہ پاک ہے؟ وہاں سے جواب ملا، اے بشر حدود بشر میں رہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں، اے بشر حدود بشر میں رہو. یہ تمہارا خون گرا ہے اس لیے فرش مسجد نجس ہو گیا. میرا سلام ہو ابو طالب کے لال کے اوپر. میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرا سلام ہو ابو طالب کے لال کے اوپر. 19ویں رمضان کو سر کے اوپر ضربت لگی، خون کے قطرات فرش مسجد کے اوپر گرے. کسی آیت اللہ نے فتویٰ نہیں دیا یہ خون ہٹایا جائے. آج بھی نشان مسجد کوفہ کے اندر قائم ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، آج بھی نشان مسجد کوفہ کے اندر قائم ہے. جنہوں نے زیارت کی وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں کی اللہ آپ کو دن دکھایا، آپ تشریف لے جائیں. شیشے میں پیک ہے، مومنین جاتے زیارت کرتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہے، روتے ہیں. ظاہر سی بات ہے مولا کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون جو 19ویں رمضان کو گرا تھا وہ بشر کا نہیں تھا، نوری انسان کا خون گرا تھا. عزیزان گرامی، ابھی بیٹھے بیٹھے اسی سے متصل 2 روایت یاد آ گئی. اگر کہیے تو سنا دوں، نہیں کہیے ختم کر دوں. اجازت ہے؟ ایک صلوات بآواز بلند بھیجے محمد ہاں بھائی، اس لیے کہ آپ ہمارے سہیوگی دل ہیں. اب ہر آدمی سہیوگی دل نہیں سمجھتا، جو ہندی جانتا ہے وہی سمجھ. سہیوگی دل یعنی ہمیں آپ کو مل کے لے کے چلنا ہے. اکیلے ہمارا گزارا نہیں ہوگا جب تک آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے. آپ کہیں گے تو سنا دوں گا، نہیں تو کوئی بات نہیں، کل سنا دوں گا، ہمیں کیا کرنا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ میرے عزیزوں، عزیزان گرامی، جناب امیر کے سر کے اوپر ضربت لگی. ٹھیک، جناب امیر کو اٹھایا گیا مسجد سے. چاہنے والے بچوں نے علی کو اٹھایا. سنا جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے رمضان کے اندر، خاص کر شبوں کی جب باتیں آتی ہے اس کے اندر. کتاب کا حوالہ سن لیجیے، ابھی اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے. خود کتاب کا نام ہے سلونی سلونی. میں کیا عرض کر رہا ہوں، خود کتاب کا نام ہے سلونی سلونی، مصر سے چھپی ہوئی ہے. اب آپ کے ذہن کا میں لینے جا رہا ہوں امتحان، دیکھتا ہوں کتنی تیز کون پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سبھی پہنچتے ہیں، کوئی پہلے کوئی بعد میں کوئی بیچ میں. ٹھیک ہے، اس کی 2ری جلد ہرے کلر کا ورق ہے. ورق جو ہے وہ ہرے کلر کا ہے. جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں صفحہ نمبر 110 ہے. نہ نہیں سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں یار، اپنے علی کے نام کا بھی فگر نہیں جانتے ہیں. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110 ہے. اس کے اوپر یہ روایت ہے جو عرض کرنے جا رہا ہوں. تکیہ لگا دیا گیا، جناب امیر کو لٹا دیا گیا. اس دور کا جو سب سے بڑا طبیب تھا،
سب سے بڑا حاکم جو اس دور کا تھا اسے بلایا گیا معالجے کے لیے. بلانے کون گیا؟ جناب محمد حنفیہ. وہ گئے، بلا کے لے کے آئے. اس نے جناب امیر کے زخم کو دیکھا، زہر کے اثر کو دیکھا. یہ 19ویں رمضان کی بات ہے. اس نے معالجہ شروع کیا، دوائیں دے کر جو کچھ بھی کرنا تھا حکمت کی وہ دے کے چلا گیا. 20 رمضان کو آیا. اب اس کے اندر لکھا ہوا ہے سے پہر کا وقت. اب سے پہر میں جو بھی آپ مانیے، 3 بج رہے ہو، 4 بج رہے ہو، 2:30 بجے، 3 بجے، جو بھی مانیے، سے پہر کا وقت ہے. جناب امیر تکیہ سے ٹیک لگا کر دیوار سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے جناب امیر کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں کو دیکھا. جناب محمد حنفیہ کو بلایا. بلانے کے بعد کہے محمد حنفیہ اب تمہارے بابا کے اندر سکت نہیں ہے کہ آپ کے بابا بولیں. خدا کی قسم بہت بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں میرے عزیزو. اب تمہارے بابا کے اندر سکت نہیں ہے کہ تمہارے بابا بولیں. اسی لیے تو کبھی کبھی جب بیٹھے رہتے ہیں علی کی ولایت کے کچھ مسئلہ آتا ہے تو آنکھیں بھی نم ہوتی ہے، دل سے خوشی ہوتی ہے کہ میرے مولا تم نے کون سی ایسی نعمت تھی جو سوچ کے ہمارے گھر کے اندر یہ نعمت اتار دیا. عزیزان گرامی، ارشاد فرمایا حکیم نے اس دور کا جو سب سے بڑا حکیم تھا. سلونی کتاب کا نام ذہن میں رکھیے گا. مولانا لوگ سے کہیے، میں اپنے آپ کو تو بہت جاہل سمجھتا ہوں، کتابیں الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں کہ الماری ہم نے بنا لی اتنی بڑی لائبریری اور سجا کے رکھ دی ہے تاکہ کوئی آئے دیکھے رے مولانا صاحب پاس بڑی کتاب ہے. ان سے پوچھو 2 سال بعد آپ آئیے تو وہیں رکھی ہوئی ملے گی، ہلے گی بھی نہیں. وہاں سے کتاب ہلی بھی نہیں ہے، ویسے ہی رکھی ہوئی ہے. سجانے کے لیے نہیں ہوتی، پڑھنے کے لیے ہوتی ہے. کہا اب تمہارے بابا کے اندر سکت نہیں کہ آپ کے بابا گفتگو کریں. یہ کہہ کے طبیب چلا گیا. کب کی بات ہے؟ 20 رمضان سے پہر کا وقت. بالکل ذہن کو بلند رکھیے گا، شاید ایک بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. چلا گیا. وہ جیسے گیا باہر لگا ہے مسلمانوں کا مجمع. جناب امیر کے گھر کے سامنے مسلمانوں کا مجمع لگا ہوا ہے. اس مجمع کے اندر وہ شخص بھی تھا جس کی ویڈیو کچھ دنوں پہلے جاری کی گئی تھی سیریا کے اندر جب قبر کھودی گئی تھی. بتائیے کون تھے؟ حجر ابن عدی. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. مطلب تھکی والی صلوات نہیں، جاگتی والی صلوات بھیجے. اور آپ کے کہنے پہ سنا رہا ہوں. عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ، باہر لگا ہے مسلمانوں کا مجمع. طبیب چلا گیا. علی نے کوہنی کا لیا سہارا، اور سہارا لینے کے بعد آواز دی محمد حنفیہ میرے قریب آؤ. بیٹا قریب آ گیا. جی بابا جان. کہا میرے دروازے لگا ہے مسلمانوں کا مجمع، جا کے ان سے کہو میرا بابا کہہ رہا ہے سلونی سلونی. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. میرے دروازے لگا ہے مسلمانوں کا مجمع، جا کے ان سے کہو میرا بابا کہہ رہا ہے سلونی سلونی. علی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. بتیسی بنا کے آدمی بیٹھتا ہے نا تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کو مجلس سے بھگا دیا کریں. ٹھیک ہے، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باہر لگا ہے مسلمانوں کا مجمع، جا کے ان سے کہو میرا بابا کہہ رہا ہے سلونی سلونی. فوراً جناب محمد حنفیہ ارشاد فرماتے ہیں بابا آپ کو طبیب نے کیا ہے بولنے سے منع. جملہ سمجھیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. آپ کو طبیب نے کیا ہے بولنے سے منع. اب علی بول رہے ہیں میرے لال، اس کے پاس جتنا دنیاوی علم تھا، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کے پاس جتنا دنیاوی علم تھا، اپنے علم طبابت کے ذریعے سے اس نے میرے زخم کو دیکھا، زہر کے اثر کو دیکھا. اس لیے اس نے منع کیا ہے کہ اب تمہارے بابا گفتگو نہ کرے، لیکن میں تمہارا باپ علی ہوں،
میں تم سے کہہ رہا ہوں جا کے ان سے کہو جو پوچھنا ہو پوچھیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ جبکہ آپ کو بولنے سے منع کیا ہے، کہا قمر عباس چپ رہو، اس کے اندر ایک راز پنہا ہے جو اپنے چاہنے والوں کو علی پیغام دے رہا ہے۔ میرے سر کے اوپر لگی ہے ضربت، طبیب نے کیا ہے بولنے سے منع، پھر بھی بول کے دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ جب اس حالت میں علی کا دماغ اپنی جگہ کام کر رہا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمانا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب شکریہ حضرات کا، مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی۔ دنیا والوں کو بتایا ہے تم ہم کو سمجھو، بعد میں نبی کو سمجھنا کہ نبی کیا ہے۔ اس کنڈیشن میں مجھے بالکل ٹھیک ہوں تو ہلکے سے بخار میں دماغ گڑبڑ ہو جائے گا۔ جیسے بدعقلے خود ہوتے ہیں ویسے دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی مجمع کے اندر بہت جلدی عرض کیے دے رہا ہوں، چونکہ اگر یہ نہ پڑھوں تو پھر میرا دل ادھورا رہ جائے گا۔ بارد معذرت، ورکنگ ڈے ہے مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میں کیا کروں، عرض کیے دے رہا ہوں۔ اسی مجمع کے اندر جناب حجر ابن عدی تھے، اسی مجمع میں۔ آپ کبھی اکیلے سوچئے، اس دور میں ہمیں فضائل مل جاتے ہیں، ہم جان جاتے ہیں۔ اس دور میں جبکہ معلوم ہے کہ علی کے فضائل بیان کروں گا تو مجھے سزا ملے گی، بڑا مشکل کام تھا میرے عزیزوں۔ ہم جب صرف تھوڑی سی بات آتی ہے تو ہم شیعت کا انکار کرنے لگتے ہیں، کترانے لگتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نام اپنے لڑکے کا نہیں رکھیں گے، آفس میں جلدی بتائیں گے نہیں، عقیق کی انگوٹھی پہنے تو اتار کے رکھ دیں گے، کوئی جانے نہ کہ ہم شیعہ ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو اس دور میں تو جب فضائل پڑھا جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود بھی لوگ منہ در منہ چاہنے والے گفتگو کرتے ہیں۔ ولی کا چاہنے والا کیسا نہیں جو منہ کے اوپر جواب نہ دے دے۔ حاکم شام نے مالک اشتر سے صرف اتنا کہا تھا، ایک صاحب سے کہا تھا کہ تم آئے ہو وہاں سے، کہا ہاں میں آ رہا ہوں، کوفے سے آ رہا ہوں، کہا جا کے اب علی سے کہہ دینا کہ ہم نے بہت بڑا لشکر تیار کیا علی کے مد مقابل۔ وہ چاہنے والا کہتا نہیں جو منہ کے اوپر جواب دے کے نہ آئے۔ کہا تو خوش ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑا لشکر علی کے مد مقابل تیار کیا، تجھے معلوم نہیں میرے مولا نے ایک شتر مرغ پال رکھا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ تو صرف خوش ہو رہا ہے اس بات کے اوپر کہ تو نے میرے مولا کے خلاف ایک لشکر تیار کر رکھا ہے، میرے مولا نے ایک شتر مرغ پال رکھا ہے جس کا نام مالک اشتر ہے، وہ تمہارے سارے دانے کو اکیلے چر جائے گا۔ کیا بات کرتا ہے تو؟ صرف اس بات کے اوپر خوش ہوتا ہے کہ ہم نے علی کے خلاف ادھر لشکر پیدا کیا ہے۔ علی کو میرے مولا کی بات چھوڑ، پہلے مجھ سے نپٹ لے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ معمولی بات ہے؟ حاکم کے سامنے دربار میں اتنا بڑا جملہ کہہ کے آنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اسی مجمع کے اندر جناب حجر ابن عدی تھے۔ کیسے کیسے ہم تک فضائل اہل بیت علیہ السلام پہنچے ہیں۔ آئے جناب امیر سے ملنے، مولا کو دیکھا، ارشاد فرمایا حجر تم ہمیں دیکھ کے رو رہے ہو، رو مت، یہ آخری ہے، جاؤ ملاقات۔ جیسے ڈیوڑی کے اوپر پہنچے، اگر یہ فکرے نہ ملیں تو مجھے آپ بھرے چوراہے پہ پھانسی دے دیجئے گا۔ اور میری مجبوری یہ ہے کہ الحمدللہ میں خاندانی مولانا نہیں ہوں، پڑھ کے بنا ہوں، باپ دادا کی جاگیر لے کے نہیں بنا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ ایک وہ لگی ہو مہر، فلاں کے پوتے، فلاں کے نواسے، فلاں کے بیٹے، نہ، اپنے خاندان میں اکیلے وہی بہت ہے میرے لیے۔ عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد ہے پھر ڈیوڑھی کے اوپر جب پہنچ گئے، پھر مولا نے بلایا۔ بلانے کے بعد کہا حجر رو رہے ہو، اب تمہیں میں خوشی کا پیغام دے رہا ہوں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم حجر میں تمہیں خوشی کا پیغام دے رہا ہوں۔ مولا کیا ہے؟ کہا تم کو ہماری محبت میں قتل کیا جائے گا،
روتے ہوئے آنسو رک گئے, چہرہ کھلکھلا اٹھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یعنی آنکھوں سے جو اشک نکل رہے تھے وہ رک گئے, چہرہ کھلکھلا اٹھا. یا علی یہی تو سننا چاہ رہا تھا, یہ آپ کے زبان سے میں سننا چاہ رہا تھا. آنے کے بعد جدھر دیکھو علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں, جہاں دیکھیے علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں. حاکم کو پتہ چلا, اس نے آرڈر جاری کیا گرفتار کیا جائے. اکیلے وہ نہیں گرفتار ہوئی, ان کا بیٹا بھی ساتھ میں تھا, ینگ لڑکا, ایک بیٹا. آدمی کے پاس اگر ایک بیٹا ہوتا ہے تو آدمی کتنی بڑی محبت سے رکھتا ہے کہ صاحب یہ ہماری نسل کی ضمانت ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ ایک بیٹا, اس کو بھی ساتھ لے کے آئے. 30 کلومیٹر جہاں روضہ بنا ہوا وہاں, وہیں کے اوپر جو جب سیریا باقی رہ گیا, ادھر سے قاصد گیا, لوگ گئے. جانے کے بعد کہا کہ حجر اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو ابھی سے سویرا ہے, تم حاکم شام کے فضائل پڑھو. کہا لاؤ ممبر بناؤ. میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو, تم چاہ رہے ہو فضائل بیان کرنے, لاؤ ممبر بناؤ. بالکل ہو بہو ویسے جیسے غدیر میں بنا تھا. لاؤ ممبر بناؤ. ممبر بنایا گیا, ممبر کے اوپر تشریف لے گئے, اور جانے کے بعد خاندانی عصمت و طہارت کے فضائل پڑھ رہے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, خاندانی عصمت و طہارت کے فضائل پڑھ رہے ہیں. سب دیکھ رہے, یہ کیا ہو گیا؟ کہا حجر تمہیں مارا جائے گا, تم فضیلت بیان کر رہے ہو. کہا تمہیں معلوم نہیں بدعقلے, یہ ممبر بنایا ہی گیا ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. پھر پریشر آیا, تم مجھ سے حاکم کے فضائل سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی سن لے, لیکن اب اس ممبر پہ نہیں بیان کروں گا. جی اب سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اسی لیے غدیر میں بھی ممبر بنایا گیا اور اسی وقت ختم کر دیا گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں سوچئے گا. غدیر میں بھی جب ممبر بنا, نبی نے ممبر بنوایا, اور بنوانے کے بعد فضائل بیان کرنے کے بعد اس ممبر کو ختم کر دیا. چونکہ نبی کو پتا تھا کہ میرے بعد ممبر کے اوپر بہت سے منافقین آئیں گے, اس لیے ارشاد فرمایا یہ ولایتی ممبر ہے, اس کے اوپر میں آؤں گا یا علی آئیں گے. اس لیے وہ ممبر بنا بھی ختم ہو گیا. کہ آپ اس ممبر کے اوپر نہیں, دوسرا بناؤ. دوسرا بنایا گیا, جس کا بچہ ہے اسے بٹھا لیجئے, اندر بھیج دیجئے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کے اوپر ہے. مجلس کے بعد ہم کو کوسیے گا تو نہیں؟ ہاں کہ دیکھیے کہے تھے اور دیکھیے 10:15 ہو گیا. اگر کوس رہے ہوں تو یہ بھی بتا دیجئے بھائی. بس بات تمام کر رہا ہوں میرے عزیزو. اگر یہ میں روایت نہ پڑھتا تو یہ آج کا جو مضمون تھا میرا ادھورا رہ جاتا. اہل بیت کے فضائل میں کبھی کمی واقع نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی, کہا ممبر اب بناؤ. اس ممبر کے اوپر نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ اس کے اوپر خاندانی عصمت و طہارت کے فضائل پڑھ چکا. بنایا گیا دوسرا, گئے ممبر کے اوپر, پڑھنا شروع کیا. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. تمہارا حاکم شام یہ, اس کا باپ یہ, اس کا دادا یہ, اس کا ننیال یہ, اس کا پرننیال یہ, اس کی پردادی یہ. اب آپ سمجھیے کہ جو نہیں جانتے تھے وہ بھی جاننے لگے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, جو نہیں جانتے تھے وہ بھی جان گئے کہ ہمارے حاکم صاحب کے ددیال کیسا ہے, ننیال کیسے. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا عجیب آدمی ہو, اہل بیت کے فضائل بیان کروں وہ بھی برداشت نہیں, تمہارے حاکم کے فضائل بیان کروں وہ بھی برداشت نہیں. یہ تو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. کہا تمہیں قتل کیا جائے گا. کہا کوئی بات نہیں, یہ تو پیغام میرے مولا نے 20 رمضان کو بہت پہلے دے دیا تھا. کہا قتل کیا جائے گا, بے شک مجھے قتل کر دو, لیکن میں پڑھوں گا نماز. میں کیا عرض کر رہا ہوں. کہا مجھے اتنا وقت دو, میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. ساتھ میں جوان بیٹا ہے, نماز پڑھی باپ بیٹے نے. اس کے بعد ارشاد فرمایا مجھے ابھی مت قتل کرو, پہلے میرے لڑکے کو قتل کرو. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو. آپ دیکھیے کہ علی سے محبت کرنے والے کتنے زیرک ہوتے تھے. کسی نے کہا کہ
حجر ابن عدی تمہارا ایک بیٹا جس سے تمہاری نسل چلنے والی ہے اسے تم قتل کروا رہے ہو؟ کہا اس کے اندر بھی ایک راز پوشیدہ ہے۔ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کا قتل کروا دیا۔ اس کے بعد پوچھا گیا تم نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کروایا؟ کہا آپ سنو کیوں قتل کروایا، ہو سکتا ہے میرے قتل کے بعد اس کو تم لوگ گرفتار کر کے لے جاتے حاکم شام کے پاس، اس کے سامنے جواہرات رکھے جاتے، اس کے سامنے اقتدار رکھا جاتا، اس کے سامنے گورنری پیش کی جاتی، ہو سکتا ہے اس کا دماغ بدل جاتا، اور جب تک یہ زندہ رہتا ہماری نسل کے اندر بغض علی والے پیدا ہوتے رہتے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب تک یہ زندہ رہتا ہماری نسل کے اندر بغض علی والے پیدا ہوتے رہتے، اس لیے میں نے اس چیز کو ختم کر دیا، قتل کر دیا گیا۔ ایسے فضیلتیں ہم تک پہنچی ہے۔ کچھ لطف آیا تو صلوات پڑھ لیں محمد۔ عزیزان گرامی، جب فضائل سنے جائیں، خوشی محسوس ہو تو خوش ہویا کیجئے، اور کبھی خود سوچا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت کیوں دی ہے۔ کوئی نہ کوئی راز ہوگا جو اس نعمت کو ہمارے دل کے اندر اتارا ہے، لیکن یہ سب اپنی جگہ ہماری عبادت پائے تکمیل تک اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تک ہماری آنکھوں سے چند قطرے ٹپک نہ جائیں۔ یہ فرش ادا، یہ ذکر آل محمد کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سیریا سے اکیلے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نہیں چلتی ہیں، ان کے ساتھ حسین کی ننھی سی جان چلتی ہے، جنہیں ہم آپ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے نگاہوں کے پڑھی ہوئے فقرے ہے، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مختلف سادات۔ جب مصائب بیان کیے جاتے ہیں لوگ روتے ہیں تو ننھی سی بچی سوال کرتی، پھوپھی اماں ابھی یہ تو خوش ہو رہے تھے، یہ رونے کیوں لگے؟ بی بی جواب دیتی، میرے لال تمہارے بابا کی مصیبت ہی ایسی ہے کہ مصیبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی کتاب کے اندر یہ فقرہ لکھا ہوا ہے کہ جب جناب عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں ایسے تو آغوش میں بیٹھ کے وہ سنتی ہیں، لیکن جب چچا کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو بچی کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب چچا کے مصائب پڑھے جاتے ہیں ننھی سی بچی کھڑی ہو جاتی ہے۔ جناب زینب سوال کرتی، میرے لال کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے چچا کتنے چاہنے والے ہیں، کاش کہ اگر یہ کربلا کے میدان میں موجود ہوتے تو آج ہم پیاسے نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین نے بھی روز عاشورہ آخری وقت یاد کیا ہے تو آپ کو یاد کیا ہے۔ آپ پردیس میں رہتے ہیں، عجیب و غریب فقرے ہیں سرکار مظلوم کربلا کے۔ اے میرے چاہنے والوں، جب کسی پردیسی کے مرنے کی خبر سننا تو مجھے یاد کر کے رو لینا۔ اے میرے چاہنے والوں، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ اے میرے چاہنے والوں، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کو ایسے رودا گیا جیسے دو پاٹ میں رکھ کے گندم کو پیس دیا جاتا ہے۔ اے میرے چاہنے والوں، جب کبھی بھی ٹھنڈا پانی پینا، ایک جگہ یہ بھی فقرہ لکھا ہوا ہے، جب بھی پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ اب آپ امام زمانہ کے فقرہ پڑھیے، امام ارشاد فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس جد امجد کے اوپر جس کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے پپڑیا گئے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی حسین اتنے پیاسے تھے، اتنے مولا ہمارے پیاسے تھے کہ ہمارا آخری امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس جد امجد کے اوپر جس کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے پپڑیا گئے تھے۔ میرا سلام ہو میرے جد امجد کے اوپر جس کا لاشا نہ دین کے اوپر تھا نہ زمین کے اوپر تھا۔ مولا کیا فاطمہ بقی لے کے چلی گئی؟ کہا نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے جد کا لاشا تیروں کے اوپر معلق تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، پڑھ لینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، میں چاہتا تو یہ ختم کر دیتا، لیکن بس روایت کے کچھ فقرے، پوری روایت نہیں۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا ہے،
چوتھے امام نے ارشاد فرمایا بشیر جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ بشیر یہ کہتا ہے میں مدینے کے اندر داخل ہوا، میں نے اعلان کرنا شروع کیا حسین مارے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ جب میں یہ آواز دے رہا تھا تو مدینے کی گلیوں سے رونے کا کوہرا پڑا۔ جب میں یہ آواز دیتے دیتے محلے بنی ہاشم میں پہنچا، جیسے میں نے کہا حسین مارے گئے، حسین شہید کر دیے گئے، میں نے کیا دیکھا؟ جملہ سنیں گے میرے عزیزو، میں نے کیا دیکھا؟ محلے بنی ہاشم کا دروازہ کھلا، ایک بلند قامت کی بی بی عصا کا سہارا دی ہوئے میرے قریب آئی۔ اے بشیر اپنی زبان کو روک لے بشیر، میرا حسین مارا نہیں جا سکتا، اے بشیر میرا حسین مارا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میرے حسین کے ساتھ میرا عباس گیا تھا۔ بشیر کہتا ہے واللہ بی بی حسین مارے گئے، واللہ بی بی حسین شہید کر دیے گئے۔ جب میں نے یہ فقرے کہے تو ایک مرتبہ بی بی نے چند لمحے کے لیے اپنے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد اپنے سر کو بلند کیا، نجف کا رخ کر کے آواز دی اے میرے والی و وارث، میں کیا سن رہی ہوں؟ ارے حسین مارے گئے، عباس نے مدد نہ کی۔ اگر یہ میرے فکرے پڑھے ہوئے نہ نگاہوں کے پڑھے ہو، پروردگار ہماری خطابت کو سلب کر لے، اس سے زیادہ اور میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ اے میرے والی و وارث، میں کیا سن رہی ہوں؟ حسین مارے گئے، عباس نے مدد نہ کی، میں دودھ نہ بخشوں گی۔ اللہ اکبر۔ جیسے یہ جملے سن رہے تھے بشیر نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بی بی ایسا نہ کہیے، پہلے آپ کا لال مارا گیا، بعد میں حسین مارے گئے۔ ارے آپ کا لال تو بڑی دردی سے بے دردی سے مارا گیا، جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا کم از کم اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتا تھا، لیکن ہائے آپ کا لال جب گھوڑے سے زمین کے اوپر آیا اس کے پاس ہاتھ بھی نہیں تھا۔ جناب ام البنین کا روز کا یہ مشغلہ تھا، بقی میں چلی جاتی تھی، بس مجلس تمام میرے 1 یا 2 دقیقے بقی کے اندر جانے کے بعد اپنے بچوں کے نشان قبر بناتی تھی۔ اے میرے لال تم دنیا سے چلے گئے، میری گود اڑ گئی، میرے لیے تاریکی ہو گئی، لیکن میں تمہارے اوپر گریہ نہ کروں گی۔ خدا کی قسم کیسی کیسی مائیں گزری ہے جو اس خانوادے کے اندر تعلق رکھتی تھی۔ ام البنین اس گھر سے نہیں رکھتی تھی، کسی دوسرے گھرانے سے بیاہ کے آئی تھی، لیکن محبت کا جذبہ دیکھیے، ارشاد فرماتی میں تمہارے اوپر نہ روؤں گی۔ یہ کہہ کے دوسرا نشان قبر مٹا دیا، تیسرا نشان قبر مٹا دیا۔ جب نشان قبر عباس کے اوپر پہنچی، دایاں ہاتھ نشان قبر عباس کے اوپر رکھا، بائیں ہاتھ سے مدینے کا رخ کر کے آواز دی میرے لال سارا مدینہ یہ کہتا ہے عباس مارے گئے، عباس مارے گئے۔ خدا کی قسم کیسا جملہ بی بی نے ارشاد فرمایا ہے، پورا مدینہ یہ کہتا ہے عباس مارے گئے، عباس مارے گئے۔ ارے کون ایسا بہادر پیدا ہو گیا؟ اے میرے لال سارا مدینہ یہ کہتا ہے عباس مارے گئے، عباس مارے ہو گئے۔ اے میرے لال کون ایسا بہادر پیدا ہو گیا جس نے تمہیں مار ڈالا؟ مجھے قیامت تک یقین نہ ہوتا اے میرے لال تو مارا گیا، لیکن جب زینب کے بازوؤں کے اوپر رسل کے نشان دیکھتی ہوں مجھے یقین ہو گیا اے میرے لال تو مارا گیا۔ لیکن یہ ماں تیرے اوپر نہیں روئے گی، یہ ماں اس حسین کو روئے گی جس کی ماں نہیں ہے۔ جنت سے فاطمہ آ گئی، اے ام البنین عباس میرا بیٹا ہے۔